کہ دیکھو ہمارا جو کام ہے نا یہ مسجد والا کام ہے. ایک دعا کرو مسجد آ کر کہ یا اللہ تو میرا دل مسجد میں لگا دیا کر. ہاں یہ دعا کرو, کیونکہ اگر مسجد میں دل لگ گیا, سب سے پہلے تو جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہاں تو ایک تو اللہ سے دعا کرو, دل اللہ کے ہاتھ میں, یا اللہ مجھے مسجد والا بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو یہ اس بات کی یہ ایمان والا ہے. کیونکہ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ انسانوں کے بننے کی. مسجد میں انسان بنتے ہیں, جو کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے کا پتر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, بندے کا پتر کدھر بنتا ہے؟ ہاں نہیں تو پھر اللہ جانے کس کا پتر ہے. ٹھیک ہے, مسجد کے باہر ایک نماز مسجد کی اگر چھوڑے, یقین کرو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ یا اللہ کچھ ہو گیا, کوئی نقصان. خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو, وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے, بیان کرے, باتیں کرے, یہ کرے, وہ کرے, سب وہ 0/0 ہے. وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. یقین کرو. ہاں جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا. ایسے پکڑ لیا, اس کو گردن سے پکڑ لیا, پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے. یہ ذرا مشکل پرچہ ہے. ہاں تو اس کی بہت نیت کرو. یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم سے, سب سے مشکل جو ہوئی مجھے, میری زندگی جو ہے نا کلابے کھاتی تھی نا, وہ کھاتی تھی. جب فجر کی نماز قابو میں آ گئی نا تو سب سمجھ میں آیا, اچھا میں کیوں پیدا کیا گیا تھا. اچھا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میں فجر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھوں. ہاں فجر کی نماز کرتے ہو نا دل سے ارادہ انشاءاللہ نہیں چھوڑنا, اس نماز کو نہ چھوڑنا, فجر کی نماز کو نہ چھوڑنا مسجد. ہاں جو فجر کے ٹائم سویا ہوتا ہے, جو فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں نا, وہ رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں اس کے چہرے پر سے اللہ صلحہ کا نور ہٹا دیتا ہے. صلحہ کا نور ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے سے, جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے. میرے دوستو اللہ کے نبی نے جتنی برکت مانگی ہے فجر کی نماز کے ٹائم پر مانگی اس امت کے لیے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو 5 6 8 لوگ بڑی سیریس گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا, اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, اور مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے, اور یہ مسلمانوں کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, اور یہ مسلمانوں کی فلانی پوزیشن ہے, اور یہ فلانی. 5 6 بیٹھے ہوئے تھے. اور آخر مجھ سے کہتے ہیں تو جنید جمشید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سٹپٹا گیا ان سے. میں کہا میری رائے تو میں بعد میں پوچھوں گا, میں پہلے تو آپ حضرات کی رائے سے استفادہ اٹھانا چاہتا ہوں. لیکن میں استفادہ اٹھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آج آپ میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کس کس نے پڑھی ہے؟ ان میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا. تو یہ مجھے بتاؤ جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا, اس مسلمان سے اس امت کو کیا فائدہ ملے گا؟ نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, نہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے جی, اور پتہ نہیں کیا وعیدیں جڑی ہوئی ہیں اس بیچارے کے ساتھ. کیا بیان کریں یار, ہمارا تو دل دکھتا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک زمانے میں انہی میں سے تھا, اس لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں یار جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا. یہ ایک تشکیل جس نے اپنی کر لی, آج اس نے اپنی سب سے بڑی تشکیل کر لی. انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ آپ کا بہت بہت بیٹھنا قبول کرے. ایک آدھ آپ کو نظم سناتا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی شان کہ میرے والد صاحب بھی جہانگیر کے رہنے والے ہیں, پٹھان ہیں, تو اور میری والدہ جو ہیں وہ دلی کی رہنے والی مغلانی تھی. تو عجیب کمبینیشن تھا یہ. ہاں جی, ہمارے ابا کو بات پر غصہ آتا تھا, ہماری والدہ ایک انتہائی نفیس خاتون تھی. ہاں جی, تو یہ دونوں مکس ہم نے دیکھا, یہ دونوں ایک عجیب ہم نے مکس دیکھا. تو اس لیے بھائی اگر کوئی پٹھانوں کے بارے میں کوئی کچھ بول سکتا تو میں بول سکتا ہوں, آپ نہیں بول سکتے. آپ بولیں گے تو مجھے بھی غصہ آ جائے گا. ہاں جی, یہ تو دیکھو یار, یہ تو اس دن کی برکت ہے. دیکھو یہاں کون کون بیٹھا ہے. ہاں جی, ہم نے دین چھوڑا تو ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ لی, دین پر آئے تو ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے. ہاں جی, مسجد دیکھو یار, واہ کیا بات ہے. اچھا چلو 2 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, زیادہ نہیں, پھر امجد بھائی کو بلاتے ہیں. پہلے میں آپ کو امجد بھائی کا ذرا بتاؤں. اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی اور پاکستان میں بڑا نام دیا, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے گانے کی لائن میں بڑا نام کمایا ہے. جو پاکستان سے جن ساتھیوں کا تعلق ہے ان کو بہت اچھی طرح پہچانتے بھی. پھر اسی طریقے سے کسی اللہ والے نے ان کو دیکھ لیا, ان کو بھی پکڑ لیا, اپنے قریب کر دیا, اور وہ تھے جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم. تو حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ سے بہت بڑے آدمی ہیں. وہ وزیر انہوں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, تو اتنی گناہ کی زندگی بھی چھٹ گئی, اللہ نے چھڑوا دیا. اس لیے میرے عزیز دوست, مسلمان جو ہے نا, مسلمان بڑا قیمتی, کسی مسلمان کو بے قیمت نہ سمجھو. ہاں صرف جیسے کوئی بھی موبائل جب اس کو چارجر لگاؤ گے وہ فل ہو جائے گا, سارا دن تمہارا کام دے گا جی. اور مہنگے سے مہنگے موبائل کو چارج نہیں لگاؤ گے تو وہ اگلے دن بیکار ہو جائے گا. تمہارا یہ آئی فون 0 ہو جائے گا اگر اس کو چارج نہیں لگے گا تو. اور 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے جی 3 پاؤنڈ کے 2 پاؤنڈ کے موبائل کو بھی روز چارجر لگے گا تو یہ نفع دینے والا بن جائے گا. ٹھیک, تو ہمارا چارجر کیا ہے؟
इंसानों का चार्जर क्या है? दावत। इंसानों का चार्जर क्या है? दावत। दावत अल्लाह से लेना है, सियासत लोगों से लेना है। इसलिए सियासी लोग हर वक्त जलील होते हैं। सियासतदान बेचारा शरीफ भी होगा, वो लाइन ऐसी हो जलील ही होगा जी, उसके नसीब में जिल्लत लिखी है जी। और दाई दावत देने वाला जी, वो किसी भी लाइन का क्यों ना हो जी, जब वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। ठीक है, दावत अल्लाह से लेना है और सियासत लोगों से लेना है। और लोगों को देना पसंद नहीं है, लोगों को लेना पसंद है। लोगों को क्या पसंद है? लेना। इसलिए तो ये बेचारे सियासी लोग आपको हर वक्त जलील करते रहते हैं। क्यों? ये मांगते हैं आके हमसे, इनका मांगने का मिजाज बन जाता है जी। हाजी साहब के घर पे कोई आए, हाँ जी, हाजी साहब मेरे बड़े, तुम्हें हाजी साहब की मिसाल दे रहा हूँ, हाजी साहब रास्ते में, हाँ जी, तुम्हारे कहने पर नाम सुना रहा हूँ इसलिए तुम्हारी मिसाल भी दूंगा। अब भाई साहब के घर पे कोई आ जाए, हाँ जी, तो बेटा आया भागा भागा जी, अब्बा जान वो आदमी बाहर खड़ा रहा, वो कह रहा है आपने उसके 200 पाउंड देने। तुमने क्या बोला? मैं अंदर हूं तो कहूं। मैं जी मैं तो झूठ तो बोलना नहीं था, मैंने कहा आप अंदर मौजूद हैं। तुम्हारी ऐसी काम ना पूछते ना कुछ, है जी। और यही बेटा आकर कहे अब्बा जी आदमी बाहर खड़ा है, क्या क्या कह रहे हैं? मुझे उसने आपके 200 पाउंड देने। किधर है वो? बाहर खड़ा। अबे पागला, लेकर आओ उसको अंदर। क्या यार, बेवकूफ बच्चे हैं बिल्कुल यार। इंसानी मिजाज है, लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दाई, दीन की दावत देने वाले, ये उलमा हमारे, ये देने वाले हैं, इसलिए तो हमें अच्छे लगते हैं। ये हर वक्त हमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, इनसे हमें हर वक्त कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। हाँ, अंबिया क्यों कायनात के बेहतरीन लोग हैं, उनसे हमें मिल रहा है जी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली शर्त उनके लिए ये रखी, तुमने लोगों से कुछ नहीं लेना। ये दाई के लिए सबसे जरूरी चीज है, हम लोगों से कुछ नहीं लेना। हाँ जी, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुक्रा, ना जज़ा चाहिए ना हमें शुक्र चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस। इसलिए इनको हम पसंद करते हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह हम सबको देने वाला बनाए। ठीक है, तो अल्लाह ने इनकी जिंदगी बदल दी और आज ये सारे के सारे आलम में जाते हैं, फिरते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। और वही आवाज़ जो एक ज़माने में मजमे को गुनाह की तरफ बुलाती थी, आज वही आवाज़ लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ती है। कैसी खुशकिस्मती। तो अल्लाह ने जो जो नेमत आपको दी है उस नेमत को इस्तेमाल करो लोगों से अल्लाह से जोड़ने के लिए, अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो ये 2 अशार हैं पश्तो के। ठीक है जी।